یہ نون لیگ کا بڑا اہم اجلاس ہوا، میاں صاحب دوبارہ صدر بن گئے، آیا دعوت نامہ آیا تھا آپ کو؟ نہیں، یہ دعوت نامے نہیں ہوتے، جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، میں عہدیدار نہیں ہوں۔ کارکنان جتنے بیٹھے ہوئے تھے صرف سارے عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے صرف؟ جی، جنرل کاؤنسل ممبرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، میں تو مسلم لیگ کی جنرل کاؤنسل ممبر نہیں ہوں۔ اور کارکن بھی نہیں ہے نا، اب تو آپ کی جماعت ہے ہی نہیں نا مسلم لیگ میں؟ سیاسی کارکن ہے جی، بس جو یہی عہدہ رہ گیا۔ ابھی جب میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں تو آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نا فی الحال؟ نہیں، ہم ایک جماعت پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں لانچ ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اب نون لیگ تو آپ کی جماعت نہیں ہے۔ اور یہ نہیں، نون لیگ سے میں نہ الیکشن لڑا ہے، نہ میں تقریباً 1.5 سال سے کسی میٹنگ میں گیا۔ دیا ہے باقاعدہ استعفیٰ دیا ہے ویسے آپ نے فارمیلٹی یا نہیں؟ نہیں، جماعتوں سے باقاعدہ استعفے نہیں ہوتے، کیونکہ باقاعدہ آپ جوائن بھی نہیں کرتے۔ میں تو 1985 سے جو اس وقت مسلم لیگ تھی اس کا میں رکنیت لی تھی، تو اس وقت سے ہوں۔ لیکن آپ شکر گزار ہیں نواز شریف صاحب کی، اگرچہ آپ کی سیاسی طور پر رائے جدا ہے لیکن انہوں نے آپ کا الگ سے تذکرہ کیا خاص طور نہیں، ان کی بڑائی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ ایک ہمارا بہت لمبا تعلق ہے، 35 سال سے بھی زیادہ، پوری زندگی کا تعلق ہے، اور میری یہ بڑی خواہش ہے اور امید بھی ہے کہ یہ جو ذاتی تعلق ہے انشاءاللہ قائم رہے گا۔ جی۔ اور یہ انہوں نے ٹھیک عمل کیا، یہ آج جو ہوا ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب صدارت سے ایک فیصلے کے نتیجے میں معزول ہوئے تھے، اب حالات بدل گئے، دوبارہ صدارت سنبھال لی، اچھا کیا؟ جی، یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جماعت کو وہی بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کا ورکر، ووٹر آج بھی ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ نہیں، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وزارت عظمیٰ کا منصب بھی وہ سنبھالتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، کیا وہ وقت دے سکتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جماعتیں انٹرنلی فیصلہ کرتی ہیں کہ کون وزیر اعظم ہوگا۔ آپ ظاہر اتنے پرانے پولیٹیکل ورکر رہے ہیں اور آپ کا ذاتی تعلق بھی ہے، تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ فیصلہ ظاہر ہونی کا ہے، ان کی پارٹی کا ہے، ان کا اپنا ہے، لیکن سیاسی طور پہ کیا بہتر ہوتا، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوتا اگر وہ منصب سنبھالتے وزارت عظمیٰ کا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیں، اگر ان کی میاں صاحب کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ اس منصب پہ ملک کے لیے بھی بہتر تھا اور جماعت کے لیے بھی بہتر تھا۔ صحیح ہے۔ اور یہ آپ کو لگتا ہے ہمارے پروگرام میں پچھلے دنوں کے مہمانوں نے کہا کہ جناب، ایک مہمان نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو چلے جانا چاہیے، خود عمران خان صاحب کے پاس کہ یار ماضی کی تلخیاں بلاتے ہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں، ہم سب مل کے کسی اور کو معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ ممکن ہے نواز شریف صاحب کو ایسا کوئی سٹیپ لینا چاہیے؟ دیکھیں، کسی کو تو سٹیپ لینا چاہیے نا۔ آپ نے آج کی تلخیاں ختم کرنی ہیں۔ یہ جو خلیج ایک پیدا ہو گیا سیاستدانوں کے درمیان، جو آج ملک کے اندر سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، دشمنی میں بدل گئی ہے، اس کو کسی نے کوشش کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے سب سے پرانے بھی سیاستدان ہیں، سب سے تجربہ کار بھی ہیں، تو اگر وہ ایسا سٹیپ لیں اور دوسری طرف کو رسپانس آئے تو یہ بہتر ہوگا۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا کنسنسس آپ کو چاہیے، جس میں 4-5 بڑے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اور جوڈیشری کے سربراہ ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، کیونکہ معاملات آج یہی سٹیک ہولڈرز ہیں سیاست میں، یہی ارباب اختیار، ارباب اقتدار ہیں، یہ بیٹھیں گے تو معاملہ آگے چلے گا، ورنہ آگے چلنا مشکل ہے۔ اور یہ انیشیٹو اگر میاں صاحب لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ہاں، لیکن اس وقت تو جو آپ تجویز دے رہے ہیں اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے نا، یعنی کہ آج سے 30 دن پہلے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے معاملات کا تاثر وہ نہیں تھا جو آج ہے، آج لگتا ہے زیادہ تناؤ ہے، تو اگر یہ تناؤ بڑھا تو کیا ہوگا پھر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کشیدگی کو، اس تناؤ کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بات بھی آگے نہیں بڑھے گی، اور صرف تناؤ یہاں پر نہیں ہے، تناؤ فوج میں، سیاستدانوں میں بھی ہے، جوڈیشری اور سیاستدانوں میں بھی ہے، یہ ہر طرف تناؤ ہی ہے، تو تناؤ سے تو ملک نہیں چلا کرتے۔ اور خاص طور پہ جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، جو ہماری معیشت کی حالت ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو آپ نے بیٹھ کر ہی دور کر سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ ہے نہیں۔ اور یہ آپ ظاہر ہے آپ کا اکانومی، پیٹرولیم سارا بڑی گہری نظر ہے، ابھی اگلے ہفتے بجٹ ہے، معیشت کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے آنے والے دنوں میں۔
آپ کو یہ لگتا ہے کہ دا ورسٹ از اوور ایٹ لیسٹ؟ یہ نہیں کہ آگے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ دا ورسٹ از اوور. از دیٹ دا کیس عباسی صاحب؟ دیکھیں جو آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز تھے ان میں امپروومنٹ آئی ہے. ہاں. آپ کی گورننس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، آپ کے اپنے حالات میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. تو جب تک آپ اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے، ریفارم نہیں لائیں گے، تو معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. یہ وقتی باتیں ہیں، یہ وقتی باتوں سے ہی معاملہ کچھ، اگر انفلیشن 40 سے 28 پہ آ گئی تو بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ اس میں کمی آتی ہے. آپ نے ریفارم کرنا ہے، آپ نے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں، ان کا بوجھ بھی عوام پر پڑے گا. یہ فیصلے آج نہیں کریں گے تو کل اس سے بھی زیادہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے.